अस्सलाम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम के दौरान जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया तो उसके बाद शह सुर्खियां बनी वो इंटरव्यू, क्योंकि सियासी पंडित ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आया PDM में फूट पड़ने को है और क्या सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इससे अलग होगी, और कुछ ये भी अखज़ करने लगे कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डील होने को है। आज इसी तरह का एक इंटरव्यू BBC को मरियम नवाज साहिबा ने दिया, वहीं जहां पर वो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के वजह से वहां पर मौजूद हैं और जलसे और रैलियों से खिताब कर रही हैं। और आज उन्होंने इस इंटरव्यू में ये कहा है कि वो फौज से बात करने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए, PDM के प्लेटफॉर्म से ये मुज़ाकरात हों, और दूसरी बात ये कि अवाम के सामने हो, कहीं छुप कर ना हो। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनके करीबी रुफ़का से राब्ते कर रही है, लेकिन बराह रास्त उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया। एक तवील इंटरव्यू दिया जिसके बाद हमने देखा कि बड़ा तहलका समझ गया है। पाकिस्तानी सियासी पंडित भी इस पर तज्जिया कर रहे हैं, और खुसूसन हुकूमती रहनुमा, चाहे वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हों, पंजाब से हों या फिर विफाक से हों, सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ट्वीट के जरिए अपने अपने बयानात दे रहे हैं, अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। कोई कहता है कि ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कोई कहता है कि बिलाखिर मरियम नवाज जो है वो डील करने को तैयार हैं, कोई ये कहता है कि अब इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, तो कहीं ये भी कहा जा रहा है कि किसी सूरत इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। बहरहाल ये वो तमाम जो खबर है वो इतनी अहम है कि इसी पर आज हम तज्जिया भी करेंगे, लेकिन इसी इंटरव्यू में उस खबर का भी जिक्र करते चलें जिस पर आज ज़रूर तज्जिया करना है। वो है कोड ऑफ इंक्वायरी, जो कि हुई आर्मी चीफ के हुक्म पर और हुई IG साहब जो IG सिंध हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात पे, और ये था रिगार्डिंग द मज़ार कायद केस, जिसका आज जिक्र मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ इस तरह किया कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में अवाम के सवालात का जवाब कहीं नहीं मिला, बल्कि मजीद सवाल खड़े हो जाते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, बड़े सीनियर तज्जिया निगार हैं हमारे साथ हैं ज़ैगम खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ होंगे अम्मार मसूद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। बिलाखिर आप ये समझते हैं कि फाइनली नून लीग ने ये ऐलान कर दिया है कि वो मज़ाकरात के लिए तैयार है, और यही वक्त की ज़रूरत भी थी, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि आप ये समझते हैं कि नून लीग की सियासत जो थी वो जिस डगर पर थी, स्पेशली आफ्टर नवाज शरीफ साहब ने PDM के प्लेटफॉर्म पे जिस किस्म के बयानात दिए या जिस किस्म का खिताब किया, उससे विद इन पार्टी भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे थे। PDM में भी मौजूद जमातें भी शायद इस पर उंगली उठा रही थी, इसीलिए किया गया है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, लगता है कि PMLN जो है वो पहले ब्लिंक कर गई है, क्योंकि वो वाकई सही मानों में बंद गली में चले गए थे। PDM के प्लेटफॉर्म वो एक अलग चीज़ है। आपको 3 दिन से ये खबरें मिल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है सऊदी अरेबिया ने उनको एकोमोडेट करने में इन सऊदी अरेबिया वो शायद उससे एग्री नहीं किया, ये खबरें भी आ रही हैं। आप ये भी सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अब दोबारा हार्ले क्लिनिक में उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो शुरू हो गई हैं। आपने ये भी सुना है कि UK की गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली अब कंसिडर कर रही है उनको डिपोर्ट करने के लिए। और ये भी ज़ाहिर बात है, कल की खबर है कि पूरी शहबाज शरीफ फैमिली वो अब चार्जशीट हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। नवाज शरीफ साहब का भी अपना केस हो गया, दोबारा एक और केस में इश्तारी वो डिक्लेयर हो गए। सो हैविंग सेड दैट, अब सिर्फ मरियम नवाज एक बायर हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, आपने ये जो सारी चीजें मुझे बताई, तो आप ये समझते हैं कि अब इन सब से बचने का रास्ता एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायलॉग है? मेरा ख्याल है यही, मेरी सोच यही है कि मरियम नवाज साहिबा को यही कह रहे हैं उनके अपने जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं कि आप जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मोड में आ रही हैं शरीफ फैमिली की तरफ से और PMLN की तरफ से विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें आपका और मज़ीद नुकसान होगा, और आप लोगों को कहीं पे किसी किस्म का कोई रिलीफ जो अगर आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं जो कि फ़ौज के पावर में नहीं है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, तो वो रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि उधर न, लेकिन अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने तो कहा था कि नोबडी इज सपोज टू मीट द मिलिट्री लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि
ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ جو نواز شریف اور مریم نواز نے کیا پچھلے 1 مہینے میں، مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کہے گی کہ ہم ایک کانوینٹ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کریں. آئی ڈونٹ تھنک سو. اور اسپیشلی وہ شخصیت جو ابھی انوالو ہیں، 2 ہفتے پہلے مزار قائد اعظم میں جو سانحہ ہوا، شی واز انوالوڈ ان دیٹ آلسو. وہ اس کا ہسبینڈ، اینڈ پلس جو لاہور نیب پہ جو حملہ ہوا، شی واز لیڈنگ دی اٹیک آن نیب لاہور. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کمپلشن ہے ملٹری لیڈرشپ کو؟ جو نواز شریف صاحب نے کہنا تھا وہ تو کہہ دیا لوگوں کے نام لے کے، وہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے فوج کے اندر ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی، تو یہ رابطے مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو اس قسم کے رابطوں میں بلیو نہیں کرتی، اور آپ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو ان سے مل کر ویسے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور دوسری یہ انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے کہ جناب آپ پہلے ان کو نکالیں اپنا پی ٹی آئی کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو. بھائی فوج کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نکالنے کا کیا ہے ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو پھر تو مذاکرات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. لیٹس موو دس اے لٹل اہیڈ. زیزم، آپ کی طرف آؤں گی. کیا کلیئرٹی آپ کو نظر آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے بیان میں؟ کیونکہ انہوں نے شرائط بھی رکھی ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ایک کنفیوژن کا ابھی بھی شکار ہے؟ میرے خیال میں اپوزیشن میں اس لحاظ سے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس وقت. آپ دیکھیے کل ہی ایک بہت اہم واقعہ ہوا. کل ایک میٹنگ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کال کی تھی، جس میں سیکیورٹی کے افراد نے، اہم افراد نے، یقیناً کیونکہ پارٹی لیڈرز جو ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، اس میں منسٹرز نے آنا تھا، اہم پارلیمنٹیرینز نے آنا تھا، اور ان کو سیکیورٹی آفیشلز نے بریف کرنا تھا، جو یقیناً ایک ہائی لیول بریفنگ ہوتی. اس میں اپوزیشن نے شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا، اور اس کی جو وجوہات بتائی گئی وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، اور جو اسپیکر ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے، وہ مکمل طور پہ پارٹیزن ہو چکے ہیں. تو وہ ایک پلیٹ فارم جو اہم ترین پلیٹ فارم ہے کنفلکٹ ریزولوشن کا، پولیٹیکل طریقے سے ریزولوشن کا، وہ تو اب کسی طرح کے مذاکرات کے لیے، کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے لگتا ہے وہ ایسا پلیٹ فارم نہیں رہا جس پر بات آگے بڑھ سکے. یہ بہت افسوسناک سچویشن ہے، خاص طور پہ حکومت نے جس طریقے سے پارلیمنٹ کو غیر مؤثر کیا ہے، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب مسلسل یہ دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی ایگزیکٹو کے انڈر ہے، ان کے ماتحت ہے. حالانکہ پارلیمنٹری سسٹم میں ٹرائیکاٹمی آف پاور ہوتی ہے، اور اسپیکر وزیر اعظم کے ہرگز ماتحت نہیں ہوتا، نہ پارلیمنٹ وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر الگ ہوتی ہے. ایک تو یہ کل ہوا. اب آج جو انہوں نے مریم نے کہا، دیکھیں اس میں 2 باتیں ساتھ ساتھ ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے 7 شرائط ڈال دی ہیں. شرائط کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کوئی بہت کین نہیں ہیں، ہم دوڑے دوڑے نہیں آئیں گے، پہلے آپ وہ چیزیں جو اپوزیشن کہتی ہے کہ غلط ہوا ہے اس کو انڈو کریں جو آپ نے کیا ہے، اس کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے. ایک تو یہ. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک گفتگو کی بات ہے، جب نواز شریف نے پابندی لگائی تھی کہ ان کے پارٹی کے لوگ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے نہیں ملیں گے، تو انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ اب جو بھی ملاقات ہوگی وہ پارٹی کی اجازت سے ہوگی اور عوام کے سامنے ہوگی. صرف انہوں نے خفیہ ملاقاتوں پر پابندی لگائی تھی. اتنے سیزن پالیٹیشین اور پارٹیز، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں گفتگو کرنے سے انکار کر دیں. گفتگو تو دشمنوں کے مابین بھی ہوتی ہے، دشمن ملکوں کے مابین بھی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہوتی ہے جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب جنگیں ختم ہوتی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ملک کے اندر جو ایک بحران ہے، جو اسینشلی سیاسی بحران ہے، اس میں آپ ملک کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ گفتگو نہ کریں. اور برگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں بات نہیں کریں گے. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج پورے پاکستان کی فوج ہے، یہ ایک بچے کی فوج ہے. یہ کسی طریقے سے ایک ایسی پارٹی کی فوج نہیں ہے جس کے پاس 32% ووٹ ہے. جب پاکستان کی فوج نے پاکستان کے عوام سے بات کرنی ہے تو وہ عوامی نمائندوں سے بات کرنی ہوتی ہے، اور جب عوامی نمائندوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے 100% عوامی نمائندوں سے بات کرنی ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو 32% عوام کے ساتھ ٹیگ نہیں کر سکتے. اوکے، سو بالکل یہ مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں اور بات چیت ہو بھی سکتی ہے. بہت کچھ کہا جا رہا ہے عمار کہ نون لیگ کی سیاست نے ایک دم 360 ڈگریز ٹرن لے لیا ہے، لیکن آپ اس کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں، اور یہ بیان ان کا کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ فوج سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ یعنی اب نواز شریف صاحب کی جماعت اس فوج سے بات کرنے کو تیار ہے جس کے سربراہ کو وہ ڈائریکٹلی اٹیک کرتے ہیں، نام لے کر اٹیک کرتے ہیں.
اچھا میرے خیال میں نا یہ جس تناظر میں بیان دیا گیا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس تناظر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. یہ بات تو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہم پبلکلی لوگوں سے نہیں ملیں گے. اور میرے خیال میں وہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات تھی وہ یہی بات تھی نا کہ آپ پبلکلی آئیں, اپنی غلطیاں تسلیم کریں کہ اس حکومت کو آپ لائے ہیں, تسلیم کریں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, تسلیم کریں کہ آپ نے کہا تھا کہ 6 مہینے تک مثبت رپورٹنگ کریں, تسلیم کریں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ سال تبدیلی کا سال ہے. تو وہ ساری باتیں تسلیم کریں کہ آر ٹی ایس کیسے بیٹھا, تسلیم کریں کہ لوگوں کو دھونس اور دھاندلی سے کس طرح بچھایا, ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں, کس طرح الیکشن والے دن ووٹنگ سلو کی گئی, یہ ساری باتیں تسلیم کریں نا. تو میرے خیال میں یہ تو بہت ہی طاقتور بیانیہ ہے کہ آپ بلا رہے ہیں ایک طرح سے کٹہرے میں, آپ کوئی ڈیل نہیں چاہ رہے. جو ابھی بھی جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے نا یا خبت ہے کہ یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, وہ خدا کے لیے نواز شریف کی گجرانوالہ والی تقریر دوبارہ سن لیں, اس لیے کہ جس شخص نے ڈیل کرنی ہو اس نہج پہ نہیں جا سکتا. تو یہ ڈیل بالکل بھی نہیں ہو رہی. یہ اب بنیادی طور پر کٹہرے میں لے کے جا رہے ہیں کہ آپ تسلیم کریں, اور تسلیم کرنا پڑے گا ایک سٹیج پہ, کیونکہ آپ دیکھیے ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ بھی اس ملک کے لوگ ہی ہیں نا, وہ بھی اپنے آپ کا اظہار کر رہے ہیں. اور بات جس نہج تک پہنچ گئی ہے, اگر یہ 2 تقریریں اور ہو گئی, زیادہ نہیں 2 تقریریں اور ہو گئی تو پھر یہ معاملہ خود تلپٹ ہو جائے گا. اس لیے میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت انہیں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سب کچھ کھو چکے ہیں. اب ان کے پاس اوکے, تو نون لیگ کو بات کرنے کی کچھ نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں. عمار نے بڑے کلیئرٹی سے اس کو بتایا ہے کہ بات کرنے کی ضرورت نون لیگ کو نہیں ہے, بلکہ جو آج کا بیان ہے مریم نواز صاحبہ کو, اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ اب تک کا جو بیانیہ ہے یہ اسی کی تائید ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے, یعنی کٹہرے میں بلایا جا رہا ہے کہ پہلے وہ تمام چیزوں کو انڈو کر دیا جائے جس کی کہ شکایت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نون لیگ بھی کر رہی ہے, اور ان کے ایک مشترکہ اعلامیے میں بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پر دی گئی تھی. اور بات پھر سے وہ سویلین سپریمیسی کی طرف آتی ہے. میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو کورٹ آف انکوائری اس پر بھی بات کی مریم نواز صاحبہ نے. کیا اس کے بعد یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ رابطے کیے جائیں نون لیگ کے ارد گرد کے لوگوں سے, یا جو باتیں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ غلط بیانی ہے, بات ان کو کرنی ہے, دوسرے حلقے کو نہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, زیغن خان صاحب اور عمار مسعود ہمارے ساتھ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے آج کے اس انٹرویو میں, اس بیان پر جس پر بہت زیادہ ڈسکشن اس وقت تبصرے بھی ہو رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب, دیکھیے ایک بات آپ سجیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی بات نہیں کرے گی. زیغن نے کہا, آپ نے بھی سنا کہ ایسا نہیں ہے, فوج سب کی فوج ہے, صرف 32% کی نہیں ہے. تیسری بات عمار صاحب نے کہی کہ ان کو جو مذاکرات ہیں اس میں ایک طرح سے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں, اسی لیے وہ شرائط رکھی گئی ہیں کہ پہلے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا جائے, عوام کے سامنے بات کی جائے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کی جائے. تو یہ وہی بیانیہ ہے جو اب تک کا ہے. there is no confusion, neither there is any turn on it. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا بریگیڈیئر صاحب کہ بات چیت کی ضرورت شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے, کیونکہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور یہ پی ڈی ایم ختم نہیں ہوئی, ابھی ان کے آگے جلسے بھی باقی ہیں, اور ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ایک حقیقی جمہوریت اور سب کو آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا, اور جس کی ایک مثال وہ جذباتیات پر مبنی ابھی کورٹ آف انکوائری کی صورت میں بھی سامنے آئی ہے. دیکھیں پہلی بات ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں ملٹری لیڈرشپ کی سائیکی کو شاید میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں, یا شاید آپ بہتر سمجھتے ہیں. میرا خیال ان کی سائیکی یہ ہے کہ یہ سب سے بات کریں گے, کرتے بھی رہے ہیں. دیکھیں نا زبیر صاحب سیکرٹ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں سب کو, چودھری نثار صاحب, شہباز شریف صاحب کتنے عرصے سے وہ سن رہے ہیں. لیکن ایک کانوکٹ کے ساتھ کہ ہاتھوں بلیک میل ہونا کہ جناب یہ جو ہمارا بیانی آیا ہے جس نے آپ کو ٹھیک ٹھاک ٹارگٹ کیا ہے, آپ کو ہم نے پریشان کیا ہے, آپ کو ہم نے پاکستان میں کھپ ڈال دی ہے,
कैसे हमने आपको बाय नेम लेके हमने आपको डाउन करने की कोशिश की है, कैसे हमने कोशिश की है फौज में डिवीजन क्रिएट करने की। तो अगर आप हमसे टेबल पे बात नहीं करेंगे इन इश्यूज पे तो फिर ये नैरेटिव तो और चलेगा। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस ब्लैकमेल में आएंगे। अच्छा, मैंने फिर कहा आपको कि जो सेम जिम्मेदार लोग हैं PMLN के टॉप लोग, वो अगर आके मिले तो मेरा ख्याल है फौज को या ISI को शायद इतराज ना हो। तो माइनस ये मेरी शरीफ सोच है। खानदान, माइनस शरीफ खानदान, देखें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिलावल और मरीम नवाज, क्या मरीम नवाज को इलेक्टेड पर्सन है? बिलावल तो चले, फिर भी आप जो भी कहें एक MNA इस वक्त, उसने एक डायरेक्ट अपील कर दी टू दी प्राइम आर्मी चीफ और वो कराची वाली इंक्वायरी हो गई। बट मरीम नवाज की क्या स्टेटस है? शी इज जस्ट द डॉटर ऑफ अ शरीफ फैमिली जो के नाउ विच इज नोन अलॉन्ग विद द जरदारी पार्टी फैमिली का ओहदा है उनके पास। मेरी बात सुने, पार्टी को अभी हम पार्टी का ओहदा उनके कुक को भी दे देते हैं, उनके शरीफ फैमिली का जो ड्राइवर उसको भी दे देते हैं, तो फौज उसके साथ बैठ के नेगोशिएट करेगी किस बात में? क्या नेगोशिएशन? केसेस वापस हो नहीं सकते, केसेस चलेंगे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। स्लो है लेकिन आई एम श्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम, और मैं सुप्रीम कोर्ट को देख रहा हूँ एक्टिव हो रहे हैं कि जल्दी निपटाओ इन केसेस को। ओके, तो मेरा भी ख्याल है देखिए, मिलिट्री लीडरशिप की, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मेमोरी शॉर्ट नहीं होती है। उनके साथ जो इन्होंने किया, जो नैरेटिव लेके आए 6 हफ्ते पहले, आपके ख्याल में वो रातों रात भूल जाएंगे? अच्छा, तो फिर मरियम, ठीक है, अगर वो नहीं भूल रहे और उनको जरूरत नहीं है, तो आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा को क्यों जरूरत पड़ रही है फिर ये कहने की? इसलिए कि मैं आपको कह रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा चाह रहे कि कोई तरीका निकले, क्योंकि इमरान खान उनके साथ बैठते रहा टेबल के ऊपर। वो कहते हैं अच्छा फिर हम मिलिट्री लीडरशिप को, हो सकता भी बिहाइंड द सीन को बातचीत हो रही हो, कुछ लोग फिर एक्टिव हो, ख्वाजा आसिफ, ये जुबैर साहब वगैरह के जी किस तरह। भाई मरियम नवाज को मिलके आप मुझे बताएं, इस मुल्क में खप पड़ जाएगी कि जनाब इन 2 करप्ट टॉप मोस्ट फैमिलीज के जो बच्चे हैं, फौज उनके साथ नेगोशिएट करी जिनसे फौज की लीडरशिप 50 साल बढ़ी। ओके, सो मुल्क में खप पड़ जाएगी। अच्छा, मुल्क हाउ कैन इट हैपन इन पाकिस्तान? ये इट कैन नॉट हैपन इन पाकिस्तान। लेकिन हुकूमत की जो साइड है ज़ैगम, आपको लगता है थोड़ी घबराहट या थोड़ी खलबली भी मची है, और काफी बयानात इस तरह के हैं कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कोई नहीं चाहता इनसे करने के लिए? बिकॉज अगर ये मुज़ाकरात वाकई PDM के प्लेटफॉर्म से हो जाते हैं, ठीक है, चले मरियम नवाज साहिबा से डायरेक्टली नहीं होते, बट PDM के प्लेटफॉर्म से जिसकी उन्होंने डिमांड भी की है, हो जाते हैं, क्या हुकूमत ऐसे मुज़ाकरात चाहेगी? पहली बात तो ये है नादिया कि हमारे महबूब ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की हैं, मुझे लगता है वो डेटा और हकायक से मैच नहीं करती। अभी कल की बात है, बहुत पीछे नहीं जाइए। क्या हमारी फौज ने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं किए? वो दहशतगर्द जिनके लोग पाकिस्तानी फौज के बारे में क्या कुछ नहीं कह रहे थे, आप जरा वो टेप में सुनकर तो देखिए, वो क्या अलकाबात देते थे हमारी फौज को और उनके लीडरों को। क्या वो बंदूकें नहीं चलाते थे फौज पर? क्या उन्होंने हजारों फौजियों को शहीद नहीं किया, खून में लथपथ नहीं किया, उनके जिस्मों की तौहीन नहीं की? लेकिन फिर भी उनसे बात की ना, और उनके साथ 1 दर्जन मुआहदे भी किए। वो बार बार मुआहदे तोड़ते रहे, लेकिन बार बार फौज उनसे करती रही, उनको मुकम्मल मौका देती रही, क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज है जिसका मकसद पाकिस्तान में फसाद फैलाना नहीं है, जिसका मकसद पाकिस्तान में अमन लाना है। उन्होंने आखिर हद तक जाके ये कोशिश की कि किसी तरीके से ये मामला तशद्दुद के बगैर हल हो जाए। तो यहाँ पर कौन सी क़यामत है जो ये सियासतदान लेकर आए हैं? जो मुकदमात हुए हैं, जिन हालात में हुए हैं, जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी चल रही है, आप मुझे बताइए उस पर पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया क्या कह रही है? उस अकाउंटेबिलिटी के बारे में पाकिस्तान की अपनी आला तरीन अदलिया क्या कह रही है? तो आखिर क्यों पाकिस्तानी फौज इन लोगों से बात नहीं करेगी जिनके पीछे पाकिस्तान के 70% अवाम खड़े हैं? जाहिर है जो भी मसला है वो बैठकर गुफ्तगू से तय होगा ना। और क्या पाकिस्तानी फौज को ये नजर नहीं आ रहा होगा कि जिस तरह का सियासी टर्मोइल, जिस तरह का एक सियासी फसाद व फतूर फैल रहा है, उसका नतीजा पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या होगा, पाकिस्तान की माशरत के लिए क्या होगा? हमारी जो माशरत है, अवाम के अंदर किस तरह का एक जहर फैल रहा है, क्या इसको रोकना जरूरी नहीं है? अच्छा। मुझे तो यकीन है पाकिस्तानी फौज इसके बारे में परेशान होगी और वो चाहेगी कि आइंदा इस तरह की गुफ्तगू सियासतदानों की तरफ से ना आए, सिविल मिलिट्री लेवल पर भी ये मसला हल हो, और ये जो एक
सियासी अफरा तफरी है ये भी खत्म हो Okay. ताकि हम आगे बढ़ सके। तो डायलॉग दुनिया बहुत तेजी से आगे तो निकल डायलॉग वैसे भी वक्त की जरूरत है। हम अगर मरियम नवाज साहिबा के बयान को अभी समझे कि वो हुआ ही नहीं है बयान, तब भी डायलॉग आप समझते हैं जरूरी है इस वक्त इदारों के दरमियान, लोगों के दरमियान, सियासतदानों के दरमियान? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए क्योंकि पाकिस्तान का जो एक बुनियादी मसला है कि पाकिस्तान के जो एलीट ग्रुप्स हैं वो 70 साल से अपनी बाउंड्रीज तय नहीं कर सके Okay. कि किसने क्या करना है। आज भी ये मुल्क एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। क्या ब्रिगेडियर साहब बताएं, नहीं कहेंगे कि ये हाइब्रिड है? क्यों हाइब्रिड है? इसलिए कि अपनी अपनी हदूद तय नहीं हुई, एलीट ग्रुप्स ने तय नहीं किया, मुकम्मल जमहूरियत Okay. नहीं बन सके। Okay. और अगर हमने पाकिस्तान को सेटल डाउन करना है तो गुफ्तगू करनी होगी ना। अच्छा, गुफ्तगू करनी होगी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमार, आप भी समझते हैं कि डायलॉग, देखिए वक्त की जरूरत है, डायलॉग से ही मसाइल निकलते हैं, हल निकलता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब दहशतगर्दों के साथ डायलॉग किए जा सकते हैं तो मुल्क के सियासतदानों के साथ क्यों नहीं किए जा सकते? सो अगर ये पेशकश वहां से भी हुई लेट से, तो भी इसमें कोई कबाहत होनी नहीं चाहिए। नून लीग को भी थोड़ा नर्म रवैया रखना चाहिए और करने चाहिए ये डायलॉग। अच्छा देखिए, दुनिया में अगर कोई शख्स डायलॉग से इनकार करता है तो वो तो बहुत अक्लमंदी की बात नहीं होती। डायलॉग से ही, बेशक जंग हो, जंग अजीम हो, सियासी अनाद हो, हर डायलॉग से ही निकलेगा। आप जंग में आपने देखा होगा कि हजारों लाखों लोग मार दिए जाते हैं, उसके बावजूद हल डायलॉग से टेबल पर बैठकर निकलता। तो डायलॉग जरूर होनी चाहिए। अगर उनकी डिमांड है कि पब्लिकली होनी चाहिए, आप अपनी गलतियां माने और आपने गलतियां की हैं तो माने, तस्लीम करें। अवाम जानना चाहते हैं और वो मेरे ख्याल में जो अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब वो तस्लीम भी करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की कि लेट मी फिनिश कि हुज मरियम नवाज। भाई देखिए, मरियम नवाज वो खातून है जिनसे इतना खौफ था कि आपने उनको जोर जबरदस्ती कैद में डाल दिया, जिसके एक एक ट्वीट से माथे पे पसीना आ जाता है और लरसती हैं टांगे, और फिर जिसके एक जलसे के खौफ से आप जाने किस नहज तक पहुंचना चाहते हैं, जिसके कमरे में रात को आईजी को अगवा करके ताला तोड़ के अंदर गए और फिर पूछते हैं मरियम नवाज कौन है। भाई तो इसको इतनी अहमियत आप दे रहे हैं ना, इतनी उससे आप इतना डरते हैं कि आप उसको बज़ाहिर कहते हैं कि मरियम नवाज। ऐसा नहीं है, आपको पता है वो क्या है। वो नवाज शरीफ की बेटी जरूर है, लेकिन उसने नवाज शरीफ से 2 कदम आगे जाके बात की है। तीसरी बात जो है, आपने उस इंसिडेंट का हवाला दिया, वो उस इंसिडेंट पे अगले सेगमेंट में बात करूंगी। एक लाइन ऐड कर दे अमार कि क्या आपको लगता है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अगर वाकई मुज़ाकरात होते हैं तो उनके लिए बड़ा मसला है? भाई देखिए, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि इस वक्त इमरान खान से ज्यादा इररेलेवेंट बंदा इस सारी गेम में नहीं है। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि आज हाल ही में कुछ वज़रा की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं मुख्तलिफ सूबों में और कुछ उनसे चीजें हुई हैं जिनका इमरान खान को पता ही नहीं है, और वो खबरें सुन के बड़े हैरान हुए हैं। वो सब कुछ इस तरह हो रहा है। देखिए, जब फौजी होता है ना, अपनी हिफाजत के लिए जब मोर्चा बनाता है सबसे पहले आगे रेत की बोरी रखता है। तो इस वक्त इमरान खान वो रेत की बोरी है, और मुझे यूं लगता है कि इमरान खान की कुर्बानी उनकी बल्ली सबसे पहले चढ़ा दी जाएगी, उनकी कुर्बानी सबसे पहले दे दी जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या पीडीएम का प्लेटफॉर्म उस कुर्बानी पर इक्तफा करता है? और ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि पीडीएम सिर्फ हुकूमत की कुर्बानी पे इक्तफा नहीं करेगी। ओके, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूं और ब्रेक से वापस आकर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपने कही है हुकूमत की परेशानी के हवाले से। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को बली पे सबसे पहले चढ़ाया जा सकता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, दिस कपल्ड विद ऑफ कोर्स द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, क्या उसने भी इन मज़ाकरात को इनिशिएट करने में किरदार तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि एक चीज़ सामने आई, जो जज्बातियात सामने आई, उससे मेरे ख्याल से, जैसे ज़ैखन कहते हैं कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए, सो सैनिटी हैज़ प्रिवेल्ड एंड मे बी इट हैज़ बीन डिसाइडेड
کہ یہی ایک طریقہ کار ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں. کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اسٹریٹ ٹو یو بریگیڈیئر صاحب. عمران خان صاحب کی حکومت کو سب سے پہلے, اگر کیونکہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے, سب کی ہے کہ عمران خان کی حکومت پر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ایسا وقت آیا تو سب سے پہلے شاید, کیونکہ ہمارے تو سمجھتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ریلیونٹ ہے, کہیں ریلیونس نظر نہیں آتی, تو ان کو بلی پہ چڑھایا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیں, پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان بالکل وہ ایز دا پرائم منسٹر ایکچولی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں, وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ سے باہر. یہ فوج کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, نمبر ایک. اور میرے خیال ہے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ایک دفعہ پیچھے انڈیکیٹ کیا تھا کہ فوج کا کام نہیں کہ وہ ملاقاتیں کریں. انہوں نے کہا کہ یہ اپنا مریم نواز کون ہے؟ مریم نواز بالکل, یہ آپ کو یاد رکھیں, مریم نواز وہی تھی جنہوں نے سارے یہ ڈان لیگز کو آرکیسٹریٹ کیا تھا فرام دی پرائم منسٹر ہاؤس نواز شریف کے دور میں. نمبر 3, کوٹ آف انکوائری کی آپ نے بات کی. لوگ تو سوشل میڈیا میں اور پبلک ریئیکشن جو آیا ہے وہ تو اب سامنے آیا ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ 2 افسر جو ہیں جن کو جذبات کی وجہ سے اپنے انہوں نے مینڈیٹ کا اختیارات سے تجاوز کیا, ان کو ریموو کیا گیا. تو انہوں نے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکچوئل دے آر دا 2 ریئل ہیروز جنہوں نے مزار قائد کی حرمتی کے لیے وہ جذباتی ہوئے. اینڈ دیٹ واز بیکاز obviously بگ پبلک ریئیکشن ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ کیسے ہو گیا, اتنا بڑا سانیہ ہو گیا. اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل چپ کر کے بیٹھی ہے, اور آئی جی جو ہیں یا جو بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنا کام نہیں کیا, ان کو تھوڑی سی شرم اور کچھ بھی کہتے رہے, وہ ہیروز کہتے رہے, لیکن بات دیکھیں ایک ادارے نے ایک انکوائری کی آرمی چیف کے حکم پر ہوئی جس میں یہ طے پایا کہ انہوں نے غلط کیا, تجاوز کیا نا. میں بھی مانتا ہوں نا, میں بھی مانتا ہوں, آئی ایگری ود, ٹھیک ہے انکوائری نے یہ کیا, اور فوج کا طریقہ بھی یہ کہ ذرا آپ ایک منٹ رائٹ اینڈ لیفٹ ہوں تو آپ کے خلاف بھی ایکشن ہو جاتا ہے فوج کے اندر. یہ فوج کا مائنڈ سیٹ ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب 126 دن کا دھرنا ہوا اسلام آباد میں, 126 دن اسلام آباد پیرالائز تھا, پاکستان واز پولیٹیکلی پیرالائز. فوج اس وقت تو پریشان نہیں ہوئی, اس وقت تو نہیں کسی نے کہا کہ جناب سارے بیٹھے اور ٹھیک ہے جنرل راحیل چیف عمران خان کو ملے, اور وہ بھی نواز شریف کے کہنے کے اوپر ڈاکٹر قادری عمران خان کو ملے, لیکن فوج کوئی گھبرائی نہیں. اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ گھبرا جائے کہ پتہ نہیں پاکستان ختم ہونے والا ہے, پاکستان کلیپس ہونے والا ہے. نہیں ہے وہ والی صورتحال وہ 126 دن والے دھرنے کی. لیکن کیا کورٹ آف انکوائری سے بہت ساری چیزیں جو کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہتی آئی ہیں, جو ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں, اس کی تائید ہوتی ہے, اور یہ انسٹیٹیوشن اتنی زبردست ہے کہ وہ اپنے کریکٹیو میجرز لیتی ہے. مے بی دے تھاٹ کہ یس سم ویئر ڈاؤن دا لائن ایسا کچھ ہو رہا ہے, سو وائی ناٹ سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک. دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا میرے خیال میں اس میں بہت سی پازیٹیو باتیں ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ خالی ایک ایف آئی آر کرانے کے لیے جتنا کچھ اقدام ان آفیسرز کو کرنا پڑا, جو بالکل کورٹ آف انکوائری بھی کہتی ہے کہ انہوں نے غلط کیا, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز بالکل بے جان بھی نہیں ہو گئے, وہ اس طریقے سے بھی نیچے نہیں گر گئے کہ کوئی بھی ان سے کوئی بھی کام کرا لے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ایک پبلک ریئیکشن آیا, اصل ریئیکشن تو اس پر آیا نا, یہ جو کچھ کیا گیا, کہ اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل سوسائٹی اور سول سوسائٹی کا ریئیکشن آیا, وہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل سوسائٹی اور پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس میں بھی بہت ساری جان باقی ہے. تو پاکستان کو آسانی سے ایک اتھارٹیرین سٹیٹ نہیں بنایا جا سکتا. 70 سال سے ہم کوشش کیے جا رہے ہیں, اتھارٹیرین نہیں بنا پائے, اور مسلسل ملک میں ایک ٹرمائل ہے. زیغم بس ایک چیز بتا دیں بیفور آئی گو ٹو عمار, آپ کے خیال میں آج جو مریم نواز صاحبہ نے جو میسج دیا ہے, یہ میسج کی پہل انہوں نے کی ہے یا کہیں اور سے پہل ہو چکی ہے جس کا یہ جواب ہے؟ میرے خیال ہے چل رہا ہے, یہ گفتگو دونوں طرف سے چل رہی ہے, اور بالکل کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ مزید خراب سے خراب تر ہوتا جائے. عمار میں آپ کی طرف آتی ہوں. دیکھیں آج انٹرویو میں بھی کورٹ آف انکوائری پر ایک طرح سے ریجیکشن ہی ہے مریم نواز صاحبہ کی, ایکسٹینڈنگ نواز شریف اسٹیٹمنٹ آن دس کورٹ آف انکوائری. آپ کو نہیں لگتا کہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنے کے بجائے اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جہاں غلطی ہوئی وہ تسلیم کی گئی اور ایکشن بھی لیا گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی غلطی ہے. 17-18 گریڈ کے افسران نے 22 گریڈ کے افسر کو اغوا کر لیا. کل کو اگر اس طرح کے افسران کو اغوا کرنے کی کوشش کریں
تو کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ کیا کبھی ان کے نام ریویل نہیں کریں گے؟ کیا ان کی سزائیں نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کتنا غیر آئینی کام کیا ہے؟ دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو احمقانہ بات ہے نا کہ جذبات میں آ کے اس طرح کر دیے، ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ ڈسپلن میں بڑا کمال ہے. اگر نوجوان جذبات میں آ کے ایک خاتون کے پولیٹیکل لیڈر کے کمرے میں گھس جاتے ہیں تو کہاں ہے ڈسپلن آپ کا؟ آپ کے نزدیک نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کیا چاہتی، کس کو نکالنا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا پھر؟ دیکھیے، آپ جب کسی سیاستدان پہ صرف الزام لگاتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہوتا. جیسے نواز شریف پہ کرپشن کا کوئی چیز پروف نہیں ہوئی، ابھی تک اقامے پر ہی بات فیصلہ ہوا ہے. تو آپ نے اس کو، اس کے خاندان کو، سب کو قید کیا، میڈیا میں توہین کی، تذلیل کی، انہیں صحبتوں سے گزارا، اور آپ نے اتنا بڑا غیر آئینی کام کیا. نہ ہمیں پتا ہے وہ افسران کون ہے، نہ ان کے رینک کا پتا ہے، نہ ان کو سزا کا پتا ہے کہ کیا ہوا. اگر ایسی کوئی حرکت سیاستدان، اگر ایسی کوئی حرکت سیاستدان کرتا تو یہ چوک میں پھانسی لٹکاتا. غداری ہے، غداری کی کیا سزا ہو؟ جی جی جی، ایک جملہ ایڈ کر دیں بریگیڈ صاحب. بس اللہ کی شان ہے کیسی ہم قوم ہیں. میڈیا نے لائیو دکھایا یہ جو کچھ ہو رہا تھا ثانیہ مزار قائد اعظم کے اوپر. میڈیا نے لائیو دکھایا جب وہ 14 لوگوں کو گولیاں ماری گئی ماڈل ٹاؤن میں. کیسا ہمارا لیگل سسٹم ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں ایز اے قوم کہ ہم ان کی بات کریں، دو افسروں کی جو قومی مجرم ہیں ان کی تو ہم بات نہیں کریں. وہ دن راتے پھر رہے ہیں، وہ وی سائن کر رہے ہیں، ان کے گاڑیوں کے اوپر جو ہے بختر بند گاڑیوں کے اوپر تو دو مان پھول پھینکے جا رہے ہیں. ہمیں ایز اے قوم بھی تھوڑا اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ، اور خاص کر ہمارے لیگل سسٹم کو، کہ it is not the people who have let Pakistan down, it is our leadership which has let Pakistan down. I have to close the show, but Ammar, you wanted to respond to this, quickly do it so that I can. بیسیکلی نا انہوں نے بڑے دکھ سے ذکر کیا ماڈل ٹاؤن والا، اور وہ بہت بڑا سانحہ تھا، اس پہ ظاہر ہے دکھی ہونا چاہیے. لیکن اس سے بڑا ایک اور سانحہ ہے جو ہمارے ساتھ گزشتہ 72 سال سے ہو رہا ہے کہ ہم نے 22 کروڑ لوگوں کو سانس لینے کی ابیلٹی نہیں دی، اجازت نہیں دی. آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہوئے جب 22 کروڑ لوگوں کو، اس ملک کے عوام کو انفیریئر سمجھیں گے تو بات الٹیمیٹلی وہاں تک آئے گی جہاں تک آج آ گئی ہے. آج خوف زدہ جب ہم ہمارے بھائی ہم اربوں خربوں کھا جائیں گے غریب لوگ کی، تو لوگوں کی کیا عزت ہے؟ اربوں خربوں کھا گئے یہ ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی. بہرحال میرے محترم مہمان زیغم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات سے ہی حل نکالے جا سکتے ہیں. اب پی ڈی ایم کے مذاکرات کے پلیٹ فارم سے اگر واقعی یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو حکومت کے لیے یقیناً یہ لمحہ فکریہ ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹارگٹ اس وقت جو شرط ہے پی ڈی ایم کی یا مریم نواز صاحبہ کی، اور مولانا فضل الرحمان بھی یہ شرط پہلے عائد کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران صاحب کی حکومت جو ہے وہ گھر بھیجی جائے. لیٹس سی ہاؤ تھنگس ڈیولپ. گلگت بلتستان کے الیکشنز بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اس میں بھی بڑی الزام لگائے جا رہے ہیں، بٹ ویل کیپ این آئی آن دیٹ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا فار جوائننگ اس. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.